اللہ فرماتے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، ایک طبقہ تو یہ ہے جہنمیوں والا. دوسرا کون سا ہے؟ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے. کیونکہ رب کو ہم دیکھ لینا تو سب ڈریں گے، پھر سارے انسان کے بچے بولو بن جائیں، پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا نا. اللہ کہتے ہیں نا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، نشانیاں دیکھی ہیں رب کی. ملحد لوگ، ایتھیس لوگ بار بار کہتے ہیں اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ او بھائی نشانی رکھی اس لیے جاتی ہے تاکہ نشانی دیکھ کے یقین کر لو. آپ جب روڈ پہ سفر کرتے ہیں تو نشانی ہوتی ہے اسپیڈ بریکر کی. یہ نشانی کیوں؟ کیونکہ آپ کو اسپیڈ بریکر نظر نہیں آ رہا. جب آئے گا تو پھر بریک لگانے کا ٹائم نہیں ہوگا. ابے کیا ہو گیا؟ خبردار آگے گہری کھائی ہے. کیوں لکھا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب کھائی آئے گی نا تو پھر بریک کا موقع نہیں ہوگا، پھر تو کھائی ہوگی اور آپ ہوں گے. تو جب اللہ نظر آئے گا نا اس وقت اعمال کا ٹائم، اس وقت بریک کا ٹائم نہیں ہوگا کہ گناہوں سے بریک لگاؤ. گناہوں سے بریک لگانے کا ابھی ٹائم ہے، ابھی اللہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں. ایک ایک نشانی گواہی دے رہی ہے. وفی انفسکم، اللہ کہتے ہیں خود تمہارے اپنے اندر بہت سی نشانی ہے. کائنات کی وسعت تو دور کی بات، یہ دانت منہ میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کہیں اور کیوں نہیں لگے ہوئے؟ یہ زبان بھی ادھر ہی کیوں ہے؟ یہ ناک ادھر کیوں لگا دی اللہ نے؟ ایک ایک چیز کی ایڈجسٹمنٹ ہے بھائی، بڑی تمیز سے ایڈجسٹمنٹ ہے. بندر بھی جو کہتے ہیں نا بندر سے بنے ہیں، خدا اگر بالفرض بندر سے بھی بنے ہیں نا تو بندر بھی خود سے نہیں بن سکتا. آپ بنا کے دکھا دو ایک بندر، اب تک بنایا کسی نے؟ الو تو بنا رہے ہیں الحمدللہ. یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ الو بنا رہے ہیں، ہم لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں بنانے کی. تو قرآن کہتا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں. ڈرنے کا معیار کیا ہے؟ اگر کانپتے ہیں بس یہ مقصد نہیں ہے. بعض لوگ بہت ڈر رہے ہیں اللہ سے، رو رہے ہیں اور بہت خوف ہے، گناہ کر رہے ہیں پھر بھی. تو کیا فائدہ بھائی ایسے ڈرنے کا؟ ابا مجھے آپ سے ڈر بہت لگتا ہے. ابا کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، میں بہت خوش ہوا تجھ سے سن کے نا، تجھے مجھ سے ڈر بہت لگتا ہے، تو اب میرا خیال ہے تو میری بات مانے گا. مانوں گا تو میں ابا کبھی بھی نہیں آپ کی بات. ابا کہے گا پھر الو کسی اور کو بنا جا کے. یار آج بھی بہت سے مسلمان بہت ڈر لگ رہا ہے ہمیں اللہ سے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، پھر برائی کر رہے ہو. یار اس سے بہتر وہ ہے کہ کچھ بھی آنکھوں سے نہ نکلتا، برائی سے تم رک جاتے. کتنی ساری برائی ہیں جن کو قرآن بیان کرتا ہے. الکاظمین الغیظ، اپنے بڑوں کے سامنے غصے کو پی لینا. کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے. یہ ساری اہم باتیں ہیں. ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو. وہ کدھر گیا؟ واسے کدھر ہے؟ تو ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہو بھائی؟ موبائل سے لگے ہوئے ہو؟ بھائی ادھر بیان چل رہا ہے، ادھر بیان میں بیٹھو یار. یہ دیکھو یہ مولویوں کے بچے جو بگڑتے ہیں نا، یہ تو ہمارا بھانجا ہے. اسی وجہ سے بگڑتے ہیں کہ وہ خود بات نہیں سن رہے ہوتے. سارے بچے نہیں بگڑتے، بہت سے مولویوں کے بچے بیٹھے ہوئے بھی ہیں یہاں پہ. گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے نا. تو بیان سننا کرو پابندی سے، یہاں بیٹھ گئے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ابھی میری دماغ سے بات ہی نکل گئی. اچھا میرے بھائی خیر، ان الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب بغیر دیکھے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. مغفرت کیا؟ ان سے اگر کوتاہی کبھی ہوگی بھی تو چونکہ ہمیں مانتے ہیں نا تو توبہ کریں، میں کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اے اللہ تو ہمارے اعمال کو کتنا جانتا ہے. اللہ کہتے ہیں تم چھپ کے بات کرو یا کھلی بات کرو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تمہارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ جانے گا نہیں جس نے پیدا کیا ہے؟ کیا زبردست جملہ ہے یار. ہمارے حضرت یہ آیت پڑھ کے بڑے مزے سے یہ آیت پڑھا کرتے تھے. الا یعلم، کیا وہ نہیں جانے گا، من خلق، جس نے پیدا کیا ہے. دیکھو ماں باپ سے کوئی بندہ آ کے شکایت کرے نا بچے کی کہ آپ کا بچہ ایسا ہے، آپ کا بچہ ایسا ہے، ماں کہتی ہے بھائی ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں پتا ہے ایسا ہے. ماں کہے گی تجھے پتا ہے جس نے پیدا کیا اس کو نہیں پتا ہے کیا؟ میری گودوں میں پلا ہے، میں نے دودھ پلایا، میرے گھر آتا ہے، میرے ہاتھ کی روٹیاں کھاتا ہے، تجھے پتا ہے مجھے نہیں پتا. کہتی ہے نا یہ اللہ کا بھی بالکل یہی انداز ہے. اللہ کہتے ہیں الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے کیا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ تم کیا اور کیا کر رہے ہو؟
وہ پیدا کر کے بھول گیا ہے کیا؟ اس کو سب پتا ہے تمہارے بارے میں. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, وہ بہت باریک بین باخبر ہے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا, اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک مسخر سواری بنا دیا ہے, ایسے کنٹرول دے دیا زمین پہ تمہارا. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا, اس زمین کے کندھوں پہ بیٹھ کے سفر کرو. پھر یعنی زمین کو تشبیہ دی ہے ایک سرکش بیل سے, اور وہ آپ کے فرما بردار بنا کے نا, کسی نے سرکش بیل یا گھوڑا ہو اور وہ قابو میں نہ آ رہا ہو تو کوئی سرکش گھوڑے کو قابو کر کے آپ کو بٹھا دے اور اس کی لگام پکڑا کے بول اب اس کے کندھوں پہ بیٹھ کے جہاں مرضی جانا ہے جا. تو یہ زمین جو ہے نا ایسے گھوم رہی ہے سورج کی بڑی اسپیڈ کے ساتھ, اس کو کنٹرول کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا. اللہ میاں نے پوری زمین اٹھا کے ہمارے تابع بنا کے بولا یہ تمہارا گفٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس پہ کیا کچھ نہیں کر رہا انسان. کھودنا شروع کیا تو کھودتا ہی چلا جا رہا ہے, کھودتا ہی چلا جا رہا ہے. ڈیزل نکال لیا, زمین کی گیس نکال لی, زمین کی ہوا نکال لی. گیس نکل گئی تو ہوا نکل گئی نا زمین کی. پھر سمندروں کو مسخر کر دیا, لوہا نکال رہا ہے, پیتل نکال رہا ہے, تانبا نکال رہا ہے, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ بنا رہا ہے, ادھر پروجیکٹ چل رہا ہے, ادھر ہواؤں میں تتلیوں کی طرح اڑتا پھر رہا ہے. تو یہ میرے بھائی اتنی کمزور زمین نہیں ہے کہ یہ ہماری فرما بردار بن جائے. تھوڑی سی ہل لے نا یوں کر کے, تھوڑی سی. دیکھو اسپیڈ والی گاڑی میں جب ہم جا رہے ہوتے ہیں ذرا سی بریک لگتی ہے تو شیشہ توڑ کے آگے. یہ زمین جتنی اسپیڈ سے گھوم رہی ہے نا, تھوڑی سی بریک لگ گئی نا تو ہم سب ایسے روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں خلا میں بکھرے ہوئے ہوں گے, اور خلا میں پھر نہ الٹے ہوتے ہیں نہ سیدھے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلے گا نیچا کدھر ہے اوپر کدھر ہے. تو ایسے اللہ نے اس کو ہمارے تابع بنا دیا. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, اور اللہ نے ایک اور کام کیا کہ اسی کی یہ روزی بھی تمہیں دے گی. اس کے ذمے ہم نے ایک اور کام لگا دیا کہ تم اس کو مسخر کرو گے, اور رزق بھی کون دے گی؟ زمین. تم اس میں بیج ڈالو گے, ایک آم, یہ کہے گی کوئی بات نہیں تھوڑا سا ٹھہرو, یہ ہزاروں آم, اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ ہزاروں آم. لے بھائی, آپ نے جیسے کسی کو گفٹ دیا نا, یار ایک آم دیا, اس نے جیب سے 6 آم نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. زمین بھی ایسا ہی کرتی ہے. ایک دانہ آپ نے گندم کا ڈالا, زمین نے بوریوں کی بوریاں نکال کے آپ کی خدمت میں, ان کی کام ہی کھاد کا, ان سے پوچھو آپ, یہ کوئٹہ والے بیٹھے ہوئے ان کا کام ہے کھاد کا. تو ایک دانہ ڈالا اور سینکڑوں دانے آپ کی خدمت اقدس میں پیش. تو رزق کون دے رہا ہے؟ یہ زمین دے رہی ہے. اور اس کو اس کام پہ کس نے لگا دیا؟ اللہ نے لگا دیا. تو اللہ کہتے ہیں اتنی بڑی زمین تابع بنا دی, یہ تو میں نے کیا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, خوب سمجھ لو اسی زمین سے اٹھا کے اپنے سامنے تمہیں کھڑا بھی کر دوں گا میں. کیسے یار قرآن کی بلاغت دیکھو, کیونکہ دانے کا ذکر آیا نا کہ ایک آم سے ہزاروں آم پیدا ہو رہے ہیں. تو اللہ نے یہاں اشارہ دے دیا کہ جو خدا مٹی اور